دنیا کے عظیم رہنما وقت کے دیے ہوئے معیار سے بلند ہوتے ہیں۔ سپنے وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، سپنے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے ہی نہیں دیتے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر، اپنے خیال سے زیادہ مضبوط اور اس سے دگنا خوبصورت ہوں گے جتنا آپ نے کبھی سوچا ہوگا۔ کچھ بھی ہو، وقت گزر جاتا ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کچھ لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، پر زندگی چلتی رہتی ہے۔ جوانی کے فیصلے جوانی میں بھلے لگتے ہیں۔ جو تجھے تکلیف دے سکتا ہے وہ تجھے خوشیاں بھی دے سکتا ہے۔ جب بھی آپ اکیلے ہوں تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ خدا نے باقی سب کو رخصت کیا ہے تاکہ وہاں صرف آپ اور وہ ہوں۔ زندگی ایک خوبصورت خواب ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے پورا کرنا چاہیے۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو یقیناً امیر بدہضمی سے مرے گا۔ کسی کو اپنا بنانے کے لیے پہلے اپنا بننا ضروری ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ سو جاؤ، کیونکہ رات کو جاگنے والوں کو صبح فرصت نہیں ملتی۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ نیند سے نفرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اسے اپنا ضروری حصہ سمجھو۔ اپنے درد میں گم نہ ہو، جان لو کہ ایک دن آپ کا درد آپ کا علاج بنے گا۔ زندگی کا مقصد ہے اپنی خوشیاں بانٹنا اور دوسروں کی خوشیاں بڑھانا۔ اگر تمنا ہوس پرستی بن جائے تو انتظار عذاب ہوتا ہے۔ سکون پانا ہے تو اپنے اندر کی خوشیاں بڑھاؤ، باہر کی چیزوں سے امید مت رکھو۔ ہر مذہب میں محبت ہوتی ہے، لیکن محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اس سے برا کوئی دوست نہیں جو دل کے ساتھ کھیلتا ہے اور پھر چپکے سے چلا جاتا ہے۔ پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں؟ دوستی اور پیار محسوس کیا جاتا ہے، صرف بیان نہیں کیا جاتا۔ اچھے دن آپ کے پاس نہیں آتے، بلکہ آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے۔ مسکرانا بھی عبادت ہے، جھک جانا بھی عبادت ہے، اپنی زندگی کو خدا کے حوالے کرنا بھی عبادت ہے۔ اندیشہ امید سے ٹلتا ہے، امید رحمت پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ زندگی میں سفر کرنا ہے تو رستے بدلتے رہو، منزل نہیں۔ آنکھیں کھولو، کیونکہ یہ دنیا صرف ایک خواب ہے۔ تم خود اپنی تقدیر لکھتے ہو، خدا تو صرف قلم پکڑ کر ساتھ دیتا ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنائے سکون نہیں پائے گا۔ زندگی میں صبر اور شکر کرنا سیکھو، اس سے خود کی بھلائی اور دوسروں کی خوشیاں بڑھ سکتی ہیں۔ جس کا دوست اچھا ہو اسے آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تم اپنی زندگی میں اتنا خوش رہو کہ خدا کو بھی تم سے محبت ہو جائے۔ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ زندگی میں کامیابی نہیں، خوشیاں خرید سکتے ہیں، لیکن یہ صرف دل سے ملتی ہے۔ آئیں ان تمام چالاک انسانوں سے دور ہو جائیں جو صرف وہی کہتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ دوستی ایسی ہو جو دل کی ساری باتیں کہنے سے پہلے ہی سمجھ جائے۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ مشکلوں میں اپنے ایمان کو برقرار رکھنا، یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ جب تم رب کی چاہت پر اپنا سر جھکا دو گے تو پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ کامیابی کا راز محنت اور دعا میں ہے، عشق اور جنون میں نہیں۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ تجھے یاد کرتے کرتے یوں ہی زندگی گزر جائے گی۔ کچھ لفظوں سے لوگ مر بھی جاتے ہیں، کہنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے؟ زندگی کا کوئی مقصد ہو تو صبر اور دعا سے اسے پانا چاہیے۔ جب عذاب آنے والا ہو تو توبہ چھین لی جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے
کہ خدا ہماری پریشانیاں دور کرے گا۔ عجیب رواج ہے دنیا کا، اپنی رونق بھی دو اور جہیز بھی۔ ہر مشکل کے بعد کچھ خوشیاں اور کچھ کامیابیاں ضرور ہوتی ہیں۔ نیند عابد کو عبادت سے محروم کرتی ہے اور گناہگار کو گناہ سے بچاتی ہے۔ سکون تو صرف اپنے اندر ہے، باہر کی کسی چیز میں نہیں۔ خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو مسکراہٹ کی وجہ بنتے ہیں۔ تمہاری زندگی صرف تمہاری ہے، روز اپنی مرضی سے جیو۔ اس شخص کو بدلنے کی کوشش مت کریں جو خود ہی بدلنا نہیں چاہتا۔ خاموشیاں بھی کچھ کہہ جاتی ہیں جو شور کبھی کہہ نہیں سکتا۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ زندگی کبھی بیکار نہیں ہوتی، صرف ہم اسے بیکار کر دیتے ہیں۔ اس کو دوبارہ موقع دیں جس نے آپ کی معافی پر بھی برا مانا۔ زخم ہی وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ میں داخل ہوتی ہے۔ زندگی کا سب سے اذیت ناک کام مسلسل کسی لاپرواہ کا انتظار کرنا ہے۔ غم سے بھرے رہو تاکہ تم خوشی کی پہاڑی بن جاؤ، رو تاکہ تم ہنسی میں ٹوٹ جاؤ۔ وہاں واپس کبھی مت جائیں جہاں دل ٹوٹا ہو اور آپ اس جگہ کو چھوڑ چکے ہوں۔ غم نہ کرو، آپ جو کچھ بھی کھوتے ہیں وہ دوسری شکل میں ملتا ہے۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت، عزت اور محبت کی۔ خاموشی خدا کی زبان ہے، باقی سب تو ناقص ترجمہ ہے۔ جانے والوں تمہیں مبارک ہو، اچھے وقتوں میں جی گئے ہو۔ محبت کرنے والے کہیں نہیں ملتے، وہ ہر وقت ایک دوسرے میں موجود ہیں۔ ہماری سب سے بڑی غلطی دوسروں کے عیبوں میں مشغول ہونا ہے۔ آپ کا دل ایک سمندر کے برابر ہے، جاؤ اپنے آپ کو اس کی چھپی گہرائیوں میں تلاش کرو۔ صرف ایک بار مجھے گونگا بنایا گیا، یہ وہ وقت تھا جب ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ عقل مند انسان زندگی میں 3 چیزوں سے دور رہتا ہے، جوانی میں ہوس سے، بلوغت میں جھگڑے سے اور بڑھاپے میں لالچ سے۔ کچھوے آپ کو سڑک کے بارے میں خرگوش سے زیادہ بتا سکتے ہیں۔ خاموش رہو کیونکہ خاموشی کی دنیا وسیع و معمور ہے۔ ساتھ چلنے والے مخلص ہوں تو برے وقتوں سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ یا تو مجھے مزید شراب دو یا مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سب سن سکتے ہیں لیکن صرف حساس ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہم محبت سے پیدا ہوئے ہیں اور محبت ہماری ماں ہے۔ انسان کی اصل دولت وہی ہے جو وہ دنیا میں کرتا ہے۔ جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ جب میں نے اپنے درد کو صبر کے میدان میں لگایا تو اس نے خوشی کا پھل دیا۔ الوداع ان کو کہا جاتا ہے جو آنکھوں کے ذریعے پیار کرتے ہیں، کیونکہ دل و جان سے پیار کرنے والوں کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ خدا نہ تمہاری صورت دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے اعمال کو، بلکہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ میں نے بات کرنے والوں سے خاموشی، بے صبروں سے رواداری اور بے رحموں سے مہربانی سیکھی ہے۔ دشمن کو معاف کرنا آسان ہے لیکن دوست کو معاف کرنا مشکل۔ برف اور طوفان پھول کو تباہ کر دیتے ہیں لیکن اس کے بیج کو مار نہیں سکتے۔ سب لوگوں کو خوش رکھنا ترازو میں زندہ مینڈک کو تولنے جیسا ہے، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا پتک پڑتا ہے۔ تمہارا بدترین دشمن تمہارے اندر چھپا ہوا ہے اور وہ دشمن تمہارا نفس یا جھوٹی انا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ یقیناً دنیا کے آدھے لوگ اندھے ہیں، جب تک کوئی چیز چمکے نہیں انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ نہ شکر گزار آدمی سے شکر گزار کتا بہتر ہے۔
بہترین انسان وہ ہے جو تعریف کرنے پر شرما جائے اور تانا دے کر خاموش رہے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ بہت سے عیب جو آپ دوسروں میں دیکھتے ہیں، ان میں آپ کی اپنی فطرت جھلکتی ہے۔ بوڑھا آدمی وہ ہے جو علم حاصل کرنا بند کر دے، خواہ اس کی عمر 20 سال ہو یا 80 سال۔ محبت واحد پھول ہے جو موسموں کی مدد کے بغیر اگتا اور کھلتا ہے۔ انسان ہی وہ جاندار ہے جسے دنیا میں اتنے شدید مصائب برداشت کرنا پڑے کہ اسے ہنسی ایجاد کرنا پڑی۔ پھولوں کے کھیتوں میں بھٹکنے کے لیے دل سے کانٹوں کو نکالنا ضروری ہے۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ گلاب کو کسی بھی نام سے پکارو، اس کی تازگی اور مہک یوں ہی برقرار رہے گی۔ بھول جانا آزادی کی ایک شکل ہے۔ جیسے جیسے سونے کے ڈھیر میں اضافہ ہوتا ہے، ہوس بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ میں نے جان لیا کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن صرف کچھ ہی زندگی کا مزہ چکھیں گے۔ ایک آدمی کو قتل کرنے والا غنڈہ اور بدماش ہوتا ہے، جبکہ ہزاروں کو قتل کرنے والا ہیرو۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے۔ والدین سکھاتے ہیں، میڈیا سکھاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ جو شخص اپنے علاقے سے باہر نکل کر دنیا نہیں دیکھتا، وہ تعصب سے بھرا رہتا ہے۔ آپ ریچھ کو ناچنا سکھا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ریچھ ریچھ ہی رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب کچھ جانیں لیکن آپ کو کوئی نہ جانے، تو پھر آپ کو شہر میں رہنا چاہیے۔ شہد کی مکھی اور زہریلا سانپ اکثر ایک ہی پھول کا رس پیتے ہیں۔ سزا اصل چور کو نہیں دی جاتی، اس کو دی جاتی ہے جو چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے۔ سمندر کی تعریف کرو لیکن اپنے پاؤں زمین پر ہی رکھو۔ جو شخص زبان بند رکھتا ہے اور صرف آنکھ اور کان سے کام لیتا ہے، وہ آرام سے رہتا ہے۔ جو اونچی جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ طوفانوں اور آندھیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ جسے والدین ادب نہیں سکھاتے، اسے زمانہ سکھاتا ہے۔ ذہین لوگ اپنا الگ راستہ تلاش کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں اپنا الگ چراغ ہوتا ہے۔ جو شخص ناکامیوں سے ڈر کر بھاگتا ہے، اس سے کامیابی ڈر کر بھاگتی ہے۔ اگر آپ کو لازماً کسی بات پر یقین کرنا ہے تو اس بات پر کیجئے کہ آپ بڑی حد تک دوسرے لوگوں جیسے ہی ہیں۔ جو لوگ دنیا سے اکتا جاتے ہیں، دنیا بھی ان سے اکتا جاتی ہے۔ عقل مند دوسروں کی اور بے وقوف اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں۔ دنیا کا کوئی شخص جاہل نہیں ہوتا، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جا سکتا ہے۔ جب پیسہ بولتا ہے تو سچائی خاموش ہو جاتی ہے۔ بیکار کبھی نہ بیٹھو، اس لیے کہ برے خیالات ہمیشہ بیکاری میں ہی آیا کرتے ہیں۔ پیسہ الادین کا چراغ ہے۔ میں عورت کے بارے میں اپنی سچی رائے اس وقت دوں گا جب میرا ایک پاؤں قبر میں ہوگا، اور جب میں اپنی رائے دے چکوں گا تو تابوت میں کود کر اس کا ڈھکنا بند کر لوں گا اور اندر سے پکاروں گا، او اب میرے ساتھ جو چاہو کر لو۔ نوکیلے کانٹوں میں اکثر نرم گلاب ہوتے ہیں۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں اور سمجھدار لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ فاصلے خون کے رشتوں کو ختم نہیں کرتے، بھائی بھائی ہی رہتے ہیں۔ ایک آدھا مذاق اچھی چیز ہے، لیکن اسے مستقل کاروبار بنا لینا اچھا نہیں۔ اپنے آباء و اجداد کے تصور میں ہی نہ کھوئے رہو، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تم بھی آگے بڑھو۔ بندوق کی گولی سے ووٹ کی پرچی زیادہ طاقتور ہے۔ شیر کو بھی خود کو مکھیوں سے بچانا ہی پڑتا ہے۔ زندگی اتنی مختصر نہیں، کسی کے ساتھ مہربانی کے لیے کافی وقت موجود ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے آدمی ہیں۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہو جو مسلسل ہجوم کی تلاش میں رہتے ہیں،
کیونکہ وہ اکیلے کچھ نہیں ہیں۔ اگر تم ہنسو گے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن اگر تمہیں رونا پڑا تو اکیلے ہی رونا پڑے گا۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا بہترین طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ تنگ نظر وہ ہے جسے دو برائیوں میں سے ایک کو منتخب کرنا پڑے اور وہ دونوں کو ہی اختیار کر لے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ دوزخ کے دروازے دن رات کھلے رہتے ہیں، راستہ بھی ہموار اور آسان ہوتا ہے۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو لوگوں کی باتوں کو وہی اہمیت دو جو چائے کے اوپر آئی بلائی کو دیتے ہو۔ قلم کا زخم بھی بے حد گہرا ہوتا ہے، یہ زندوں کو موت کی نیند سلا سکتا ہے اور مردوں کو زندگی بخش سکتا ہے۔ غربت خیرات سے نہیں، انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ میں لوگوں سے ملتا رہا ہوں، نتیجتاً مجھ میں رحم اور شفقت کا عنصر کم ہو گیا ہے۔ جینیس میں ایک سادہ انداز میں گہری بات کہنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ کوئی فلاسفر ایسا نہیں گزرا جو دانت کے درد کو صبر سے برداشت کر سکے۔ جو شخص زیادہ سوچتا ہے وہ سب سے زیادہ صحیح کام کرتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کسی ایسے فلاسفر کا ریکارڈ موجود نہیں جو خوش رہا ہو۔ تنہا بیٹھا کرو، تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے۔ کوئی سیاستدان نہ تو اتنا برا ہوتا ہے جتنا کہ اس کے دشمن اسے بتاتے ہیں، اور نہ ہی اتنا اچھا ہوتا ہے جتنا کہ اس کے دوست خیال کرتے ہیں۔ اگر فیصلہ صرف حلف پر ہی کرنا ہے تو میں حلف لیتا ہوں کہ زمین ہماری ہے۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ خاموش لوگوں کے دماغ شور مچاتے ہیں۔ ہماری زندگی اس پینڈولم کی مانند ہے جو کہ آنسوؤں اور قہقہوں کے درمیان جھولتا رہتا ہے۔ دیوار کا ہر ایک پتھر، خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا ہو، اپنی قیمت رکھتا ہے۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ زندگی میں چوٹ لگنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ زخم جیسا کوئی استاد نہیں۔ بہت سی باتیں کہنی آسان ہیں لیکن کرنی مشکل، شادی بھی انہی میں سے ایک ہے۔ شاہراہ پر خوبصورت پھول دیر تک قائم نہیں رہتے۔ جب میرے پاس پیسہ تھا تو ہر کوئی مجھے بھائی کہتا تھا۔ جب کوئی کیل بن کر مسلسل چبھنے لگے تو فوراً ہتھوڑا بنو اور اسے گاڑ دو۔ دولت کھاد کی طرح ہے، جب تک اسے پھیلایا نہ جائے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے متعلق آپ خود کچھ نہ کہیں، یہ کام آپ کے جانے کے بعد ہو جائے گا۔ افراد کی طرح قومیں بھی زندہ رہتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، لیکن تہذیب کبھی نہیں مرتی۔ ہمیشہ خوش رہیں، خاص طور پر ان کے لیے جو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کسی شخص کو مہذب بنانا چاہتے ہیں تو اس کے دادا سے شروع کریں۔ آپ خود کو دیانتدار بنانے کے بعد یقین کر لیں کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی ہے۔ نئے راستے پر قدم رکھنا یا کوئی نئی بات کہنا ایسی چیزیں ہیں جن سے لوگ سب سے زیادہ گھبراتے ہیں۔ ڈھونڈو اسے جسے تم چاہتے ہو اور اسی کے ہاتھوں مر جاؤ۔ چالاکی سے ہر کام میں تھوڑا بہت فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ مکمل کامیابی کے لیے مؤثر نہیں۔ امیدوں کے سہارے جینا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ زندگی بھر خبردار رہو، لوگوں کا ظاہر دیکھ کر ان کے بارے میں کبھی اندازہ نہ لگانا۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو خود کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ شرم جوانی میں اچھی ہے لیکن بڑھاپے میں بری۔ دیو کسی طاقت اپنے آپ میں رکھنا اچھا ہے، مگر اسے دیو کی طرح استعمال کرنا برا ہے۔ تمام غم برداشت کیے جا سکتے ہیں بشرط یہ کہ کھانے کے لیے روٹی ہو۔ منزل ملے نہ ملے بعد کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ غلط بات ہے۔
وقت ایک روز جو کچھ دیتا ہے ایک دن وہ سب کچھ واپس بھی لے لیتا ہے۔ جہاں دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھا لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ہر دن یوں گزارنا چاہیے جیسے یہ زندگی کا آخری دن ہو۔ برا ذائقہ اچھے ذائقے سے کہیں زیادہ بڑا کروڑ پتی پیدا کرتا ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ تجھے اپنی زندگی کا سفر اکیلے ہی طے کرنا ہوگا، کسی ہمراہ کی امیدوں پر بھروسہ نہ رکھ۔ لوگ موت سے ڈرتے ہیں لیکن ایک تہائی زندگی سو کر گزار دیتے ہیں۔ اپنے راز خود تک محدود رکھ کر بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ جو چیز دیکھو اس پر آدھا یقین کرو اور جو سنو اس پر بالکل یقین نہ کرو۔ لکڑیاں ایک ایک کر کے جلاؤ تو دھواں دیتی ہیں، اکٹھی جلاؤ تو روشنی پیدا ہوتی ہے۔ دولت زندگی کا مقصد نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ دولت یا تو دولت مند کی خدمت کرتی ہے یا اس پر حکومت۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے، والدین سکھاتے ہیں، میڈیا سکھاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ خوشحالی چند دوست اور کئی دشمن بنا دیتی ہے۔ غربت انسان کو تمام خوبیوں سے محروم رکھتی ہے، خالی بیگ کا سیدھے کھڑے ہونا مشکل ہے۔ قانون چوہے پکڑنے کا پنجرہ ہے جس میں داخل ہونا آسان ہے لیکن نکلنا آسان نہیں۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو، اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر دو۔ گفتگو کے لیے ذہانت سے زیادہ اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کنواں خشک ہو جاتا ہے تب لوگوں کو پانی کی قیمت کا پتہ چلتا ہے، لہٰذا آپ کے پاس جو ہے اس کا شکر ادا کریں۔ گفتگو سے سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ترین ذہن بنتے ہیں۔ میں ایک باصلاحیت ہوں لیکن میرے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا۔ جب آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ ہو تو کچھ نہ کہیں۔ دیر سے انصاف کرنا انصاف نہ کرنا ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا اس معاشرے میں لوگوں کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ ایک اعلیٰ درجے کا آدمی گفتگو کم کرتا ہے اور عمل زیادہ۔ اگر آپ کے سامنے 9 خرگوش ہوں اور آپ کسی ایک کو پکڑنا چاہتے ہوں تو صرف ایک پر دھیان دو۔ جو شخص جتنا کم سوچتا ہے اتنا ہی زیادہ بولتا ہے۔ میں جس طرح جیتا ہوں اسی طرح اکیلا ہی مر جاؤں گا۔ جس سے گناہ سرزد ہو وہ انسان ہے، اور جو گناہ پر پچھتائے وہ ولی ہے، اور جو اپنے گناہ پر فخر کرے وہ شیطان ہے۔ اگر تم میں محبت کرنے کی صلاحیت ہے تو پہلے خود سے محبت کر۔ جیب میں سراغ ہو تو اس میں روپے بھرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خوش رہو، ہو سکتا ہے کہ آپ مرنے کے بعد مشہور ہو جائیں۔ یقیناً مرد جھوٹ بولنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور عورتیں یقین کرنے کے لیے۔ جب حالات کافی خراب ہو جائیں تو بلی کا بچہ شیر کو مار ڈالے گا۔ جب تم غصے میں ہو تو بولنے سے پہلے 10 تک گنو، اور اگر بہت زیادہ غصے میں ہو تو 100 تک۔ آپ کو دوسری سے بچانے کے لیے ہمیشہ ایک عورت ہوتی ہے۔ غصے میں آدمی منہ کھول دیتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ہلکے پھلکے غم اپنا اظہار کرتے ہیں لیکن گہرے غم خاموش رہتے ہیں۔ ماہر وہ ہوتا ہے جو کم سے کم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانے۔ اگر زندگی سے نفرت ہونے لگے تو اپنی گزری زندگی کو ایسے بھلا دو جیسے دنیا میں آج تمہارا پہلا دن ہے۔ جوتا بنانے والا اس لیے اچھا جوتا بناتا ہے کہ وہ اور کچھ بناتا ہی نہیں۔ کوئی نوجوان ایسا نہیں جسے یقین ہو کہ ایک دن مرنا بھی ہے۔
یہ دنیا مرنے والوں کے لیے ہے اور وہ دنیا جینے والوں کے لیے۔ ہم جتنے بلند ہو جاتے ہیں اتنے ہی تنہا بھی ہو جاتے ہیں، تمام بلندیاں سرد ہیں۔ بعض لوگ پیدا ہی عظیم ہوتے ہیں، بعض لوگ محنت سے عظمت حاصل کرتے ہیں اور بعض لوگوں پر عظمت لاد دی جاتی ہے۔